کہتے ہیں کہ عرفات کا دن جو ہے پوری دنیا کے لیے ایک ہے. کیوں پوری دنیا کے لیے؟ کہ ہر جگہ عرفات ہے. جہاں عرفات ہے وہی دن معتبر ہوگا، باقی کسی جگہ کچھ ہو کسی جگہ کچھ. اس کا کیا تعلق ہے کہ ہر جگہ عرفات کا دن ایک ہو؟ یہ دیکھا میں نے کہا نا، اسی طرح لوگ مسئلے گھڑتے ہیں. بھائی عرفات مکے میں ہے کیا پوری دنیا میں عرفات ہے؟ اور حج ہی عرفات میں جو مکہ میں اسی میں ہوتا ہے یا پوری دنیا میں ہوتا ہے؟ تو پھر ہر جگہ ایک ڈیٹ ہونے کا کیا مطلب؟ جب ہمارے یہاں 9 ہوتی ہے، کہیں 8 ہوتی ہے، کہیں 10 ہوتی ہے. اگر کوئی کہے کہ آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں، میرے بھی سلام عرض کریں، کر سکتے ہیں. جب اپنے عرض کر سکتے ہیں تو ان کے بھی کر سکتے ہیں. کہتے ہیں جی اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے، ہم اس کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بکرا ہم یہاں سعودی عرب میں ذبح کریں اور ایک پاکستان میں؟ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، ہمارا 2 بکرے تم نے کرنے ہیں. ایک جگہ کرو یا الگ الگ کرو. ناپاکی کی حالت میں آڈیو پہ بیٹھ کے تفسیر سن سکتے ہیں؟ ہاں سن سکتے ہیں. سننے میں تو کوئی منع نہیں، پڑھنا منع ہے. بہرحال یہ جو انبیاء علیہم السلام کی ملاقاتیں ہیں معراج کی رات، یہ روایات میں مختلف ہیں. کہیں یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، کہیں تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی. کہتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی جو ہے اس کا جو بیسمنٹ ہے نیچے انڈر گراؤنڈ، اس میں مسجد بنی ہوئی ہے، اوپر گرلز کالج ہے. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، نماز ہو جاتی ہے. میری اہلیہ کو ڈینگی کی بھی مرض ہو گئی ہے، اللہ شفا دے. بلکہ دعا کریں جتنے لوگ بھی ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. یہ اصل میں مختلف شکل میں عذاب ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے. کہ کبھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی پڑھیں گے نا آپ دیکھیں، کبھی مینڈک نکل آئے، کبھی خون نکل آیا، کبھی مچھر نکل آیا. یہ وہی عذاب ہے، لیکن ہم سنبھلتے پھر بھی نہیں ہیں. اتنے عذاب کے باوجود کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹیلی ویژن پہ فلمیں آنا بند ہو گئی ہیں. شہروں میں جو سینما چلتے تھے وہ بند ہو گئے اللہ کے ڈر سے. اور کلب میں جو ڈانس ہوتے ہیں اور نعوذ باللہ یعنی ایسی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ شیطان بھی شرماتا ہو. بہرحال یہ تو آپ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے پوچھیں. ویسے دعا کریں، ان کو تکلیف ہے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سند جو ہے محمد عبداللہ سے، اور محمد عبداللہ نے خیر محمد سے سنی. اب اللہ عالم خیر محمد سے میرے والد مراد ہے یا کوئی اور مراد ہے، مجھے کیا پتہ ہے. خیر محمد تو کئی نام ہیں، جیسے ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا خیر محمد جلندری بھی تھے، خیر المدارس ملتان والے، بہت بڑا ان کا مقام تھا. تو یہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں نا کہ بھی خیر محمد سے مراد کیا ہے. باقی بہرحال وہ بڑی بیماری میں ہیں بیچارے، اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. مجھے جہاں تک پتہ ہے وہ کینیڈا میں زیر علاج ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس بیماری کا اور پوری دنیا میں کہیں علاج ہی نہیں ہے. اللہ امتحان، یہ بھی امتحان ہے. اللہ والوں کے لیے امتحان ہوتا ہے، گناہ گاروں کے لیے سزا ہوتی ہے. برتھ ڈے کی دعوت ملے تو جانا چاہیے؟ بالکل نہیں جانا چاہیے، تو انگریزوں کی رسم ہے. اس کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے؟ پہلے تو برتھ ڈے ہوتی تھی، اب شادی کی بھی سالگرہ مناتے ہیں کہ اس رات ہماری شادی ہوئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرنے کا تو پہلے ہی مناتے تھے نا کہ 3 دن، تیسرے دن کل ہیں، پھر جمعرات ہیں، پھر چلی سے. اب زندگی بھی شروع ہو گئے نا.
بد نظری کا کوئی علاج، اصل علاج تو وہی ہے جو قرآن میں ہے کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہو اپنی نظروں کو دبا کے رکھیں۔ اور دوسرا علاج یہ لکھا ہے علماء نے کہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اسی نیت سے پڑھا کریں کہ اللہ مجھے بد نظری کی آفت سے بچائے۔ مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ اتحیات میں بھول جاتا ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ پاک رحمت کریں گے۔ یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے، کوئی نہیں بھولتے، آپ بھولتے پھر آپ نماز بھی نہ پڑھتے نا۔ اگر ہم نے جوتے پاؤں میں پہنے ہوئے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں اور کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو کوئی حل نہیں، کچھ نہ کہو یار بچہ ہے چھوڑ دو اس کو، کر دو اس کو، اس کے حال میں چھوڑ دو، تو بہرحال پڑھ سکتے ہیں۔ گردن کا مسح کرنا حنفی مسلک میں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اور حنفی بھی ایک حدیث پہ عمل کرتے ہیں جس میں ہے کہ جس آدمی نے گردن کا مسح کیا اللہ قیامت والے دن اس کو ان اغلال اور قیود سے بچا لیں گے جو کافروں کے گلے میں ڈالی جائیں گی۔ طواف کے دوران میں اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، بالکل مانگ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی میں نے دیکھا ہے کہ سعودی لوگ جو ہیں لکڑی کا دھواں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو بخار ہے، عود کا بھی ہوتا ہے اور کئی بوٹیاں ہیں جن کا ہوتا ہے، اور یہ تو حضور کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور یہ بڑی اچھی چیز ہے اور یہ کافی دیر تک کپڑوں میں رہتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک لڑکی نے میڈیسن کمپنی میں درخواست دی ہے، 2 مہینے ہو گئے، مجھے جگہ نہیں مل رہی۔ بہرحال آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ 500 دفعہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ کے دعا کیا کریں، اگر تمہارے لیے خیر ہے تو اللہ کرے گا مل جائے گی۔ دو لڑکے ہیں جو نمازی بھی ہیں لیکن ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، بہت بری عادت ہے، ان کو ایک دوسرے سے جدا ہو جانا چاہیے۔ اگر جمعہ کا خطبہ کوئی اور پڑھائے اور امامت کوئی اور کرے، یعنی کوئی مجبوری ہو، ورنہ اصول یہ ہے کہ جو خطبہ پڑھائے وہی نماز پڑھائے، لیکن ایک آدمی مجبوری ہے یا خطبہ پڑھانے کے بعد اس کا کوئی وضو نہیں رہا، کوئی تکلیف ہو گئی، لوگ کھڑے تو نہ رہے، دوسرا بھی نماز پڑھا سکتے۔